میں اسلامک ریلیجن کا ہوں، میں مسلم ہوں۔ ہمارے میں ایک ورڈ ہے جو بہت مس یوز ہوتا ہے، جہاد۔ جہاد کا بھی تھاٹ پروسیس بالکل یہی ہے کہ ہمارے اندر جو بری سوچ ہے اس کو کانکر کرنا، اس کے لیے لڑنا، اسے جہاد کہتے ہیں۔ باہر سڑکوں پہ لوگوں کو مارنے کو جہاد نہیں کہتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 5784، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، وہ فرماتی ہے کیا میں جہاد کے لیے جاؤں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے مکمل حج جہاد ہے، پرفیکٹ حج از جہاد فار یو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 5972، ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ کے پاس والدین ہیں؟ تو وہ شخص کہتا ہے جی ہاں۔ آپ کے لیے سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ آپ والدین کی خدمت کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے سب سے بہترین جہاد وہ ہے کہ آپ کے والدین کی خدمت کرو۔ پتہ لگتا ہے کہ بہترین جہاد سچویشن کو دیکھ کے، وقت کو دیکھ کے، انسان کو دیکھ کے بدلتا ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ ہر انسان کی جس کے پاس والدین ہیں اس کے لیے والدین کی خدمت کرنا سب سے بہترین جہاد ہے، اس کا مطلب یہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جانتے تھے اس کے والدین بیمار ہے، اس کے والدین کو ضرورت ہے اپنے لڑکے کی، اپنے بیٹے کی، اس وقت والدین کی خدمت کرنا اور بہتر ہے بنسبت جنگ کے میدان میں لڑنا حق کے لیے۔ تو وقت کو دیکھ کے، انسان کو دیکھ کے سب سے بہترین جہاد بدلتا ہے۔ ہم یہ نہیں اصول لے سکتے اگر میرے والدین ہیں تو میں جنگ کے لیے، حق کے لیے لڑنے نہیں جاؤں گا۔ ہاں اگر والدین بیمار ہے، ان کو ضرورت ہے آپ کی، پھر والدین کی خدمت کرنا سب سے بہترین جہاد ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن نسائی میں حدیث نمبر 4209 کہ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ سب سے بہترین جہاد کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک حق کا جملہ ظالم حاکم سے کہنا سب سے بہترین جہاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 4862، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجاہد وہ انسان ہے جو اپنے خلاف جہاد کرتا ہے اللہ کے لیے، حق کے لیے، اور مہاجر وہ انسان ہے جو غلط سے صحیح کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ ان حدیثوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جہاد کسے کہتے ہیں، جہاد کا مطلب کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو ادخلوا فی السلم کافہ، آپ اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو اور آپ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، خطوات شیطان پر مت چلو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اسلام میں پورے طور سے داخل ہو اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، خطوات شیطان۔ قرآن میں کچھ جگہ آتا ہے کہ شیطان کی بات مت مانو، لیکن زیادہ وقت آتا ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، خطوات شیطان۔ کیوں؟ کیونکہ جو ایک عام مسلمان ہے، عام مومن ہے، اگر شیطان اس کے پاس آئے گا کھلے طور پر تو وہ اس کی بات بالکل نہیں مانے گا، لیکن اگر ڈھکے چھپے انداز میں آئے گا تو شاید عام مومن بہک جائے گا، پختہ مومن نہیں دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ میں مثال دوں گا، میری مثال ہے، اگر ایک عام مومن کے پاس، عام ایک دم پختہ نہیں ہے، ذرا کمزور مومن ہے، اگر کوئی لڑکی کہیں گی ایک عام مومن کمزور مومن سے چلو رات ساتھ میں گزاریں گے، وہ کہیں گا بالکل نہیں، حرام ہے۔ لیکن اگر وہی لڑکی اس آدمی کو فون کریں گی تو وہ کہیں گا لڑکی سے فون پہ بات کرنا کیا حرج ہے، وہ زنا حرام ہے، لڑکی سے فون پہ بات کرنا نو پرابلم، کوئی حرج نہیں۔ تو چند بار لڑکی سے فون پہ بات کر لیتا ہے، تو لڑکی کہتی ہے کیوں نہ ہم میکڈونلڈ جائے کوئی برگر کے لیے، یا کوئی نکڑ پہ کوئی چائے پانی کے لیے جائے۔ چائے پانی کے لیے جانا لڑکی کے ساتھ کوئی حرج نہیں،
پھر چند دن بعد وہ لڑکی کہیں گی کیوں نہ ہم ڈنر کے لیے کھانے کے لیے کوئی ریسٹورینٹ جائے. لڑکی کے ساتھ ڈنر کے لیے کھانے کے لیے جانا کوئی عرض نہیں. پھر وہ لڑکی کہیں گے کیوں نہ رات گزارے, لڑکی کے ساتھ رات گزارنا کوئی عرض نہیں ہے. اسے کہتے ہیں خطوات الشیطان. یہ قرآن میں نہیں لکھا, یہ خالی مثال ہے, میری مثال ہے. اس طریقے سے ایک کمزور مومن, شیطان پورے طور کھلے طور پہ آئیں گا تو آپ اس سے دور رہیں گے, لیکن چھپے طریقے سے. اسی لیے قرآن میں لکھا ہے کہ زنا کے قریب مت آؤ. زنا کرنا تو حرام ہے, زنا کے قریب مت آؤ. سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 میں, کیونکہ یہ ایک برا گناہ ہے اور دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے آپ کو. لیکن خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم ڈھکے چھپے انداز میں شاید ایک کمزور انسان بھیگ سکتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 کتاب ایمان حدیث نمبر 79 محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں تو اسے ہاتھ سے روکیے. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے روکیے. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں کوسو. اس وقت آپ سب سے نیچے درجے کے مومن ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھ رہے ایک انسان, ایک آدمی کوئی عورت کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے, بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے, زنا بالجبر کر رہا ہے, اگر طاقت آپ کو اللہ نے دی ہاتھ سے روکیے. ہاتھ سے نہیں روک سکتے کم از کم منہ سے بولیے بھائی صاحب مت کرو. آپ کو ڈر ہے کہ میں ہاتھ سے روکوں گا تو مجھے مار دے گا گولی سے, تو کم از کم منہ سے روکیے. اگر منہ سے نہیں روک سکتے کم از کم دل میں کوسیے. اگر آپ دل میں کوسیں گے تو سب سے نیچے درجے کے مومن ہوں گے. لیکن اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے روکنے کی ہاتھ سے اور نہیں روکیں گے تو اللہ آپ سے طاقت لے لیں گا. اگر آپ کو زبان کی قوت دی ہے بات کرنے کی, اور اگر آپ غلط کام کے خلاف بات نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ وہ قوت لے لیں گے آپ سے. کوسنا تو ہر انسان کر سکتا ہے, وہ بھی نہیں کر سکیں گے تو آپ مومن ہی نہیں ہیں. میرے نزدیک آج کے اس حالات میں میرے نزدیک سب سے بہترین جہاد ہے دعویٰ. میرے نزدیک آج کے حالات کو دیکھ کے سب سے بہترین جہاد ہے کہ اسلام کے خلاف جو غلط فہمیاں لوگ پھیلا رہے ہیں, ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دور کرے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دعویٰ کرے, غیر مسلمانوں کو اسلام کا پیغام پہنچائے. اسی لیے شیخ عبداللہ ابن جبرین رحم اللہ جو بڑے عالم تھے سعودی عربیہ کے, ابھی انتقال ہو چکے چند سال پہلے, وہ کہتے تھے کہ آج سب سے بہترین ہتھیار ہے میڈیا, اور سب سے بہترین جہاد ہے میڈیا کا استعمال کرو اسلام کو پھیلانے کے لیے. اور جو دعوتی جہاد کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ فرقان میں سورہ 25 آیت نمبر 52 میں کہ آپ جہاد کرو قرآن سے. یہ مکی آیت ہے. قرآن سے جہاد کیا کرو؟ لڑائی کرو, قتل کرو. قرآن سے جہاد کرو مطلب قرآن کا پیغام غیروں تک پہنچاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24, یہ میرے نزدیک ایسا سورہ ہے جو سب سے زیادہ ملیٹنٹ ہے. یہ واحد سورہ ہے جس کی شروعات میں بسم اللہ الرحمن نہیں ہے, اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 24 پر آتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل انکان آباؤکم, کہو چاہے وہ آپ کے والد ہو, وہ ابناؤکم یا آپ کے بیٹے ہوں, وہ اخوانکم یا آپ کے بھائی ہو, وہ ازواجکم یا آپ کے ازواج ہو, بیوی یا شوہر ہو, وہ عشیرتکم یا آپ کے رشتہ دار ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ کے والد سے, آپ کے بیٹوں سے, آپ کے بھائیوں سے, آپ کے بیویوں یا شوہر سے, آپ کے رشتہ دار سے. وہ اموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها, جو اپنی جائیداد اکٹھا کی ہے, جو تجارت کر رہے ہیں آپ, جو گھر میں آپ رہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ کے والد سے, آپ کے بیٹوں سے, آپ کے بھائیوں سے, آپ کے بیویوں یا شوہر سے, آپ کے رشتہ داروں سے, آپ کی دولت سے, آپ کی تجارت سے, آپ کے گھر سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں احب الیکم
من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ. اگر آپ ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں, اللہ سے زیادہ, اللہ کے رسول سے زیادہ, اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ, اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ, اللہ تعالیٰ فرماتے فتربصوا, آپ ٹھہرو, آپ رک جاؤ, حتی یاتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا احکام, اپنا ڈیسیشن آپ پہ ڈالیں گا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے آپ جن چیزوں سے محبت کرتے ہیں, اپنے والد سے, اپنے بیٹوں سے, اپنے بھائیوں سے, اپنے بیویوں اور شوہر سے, اپنے رشتہ دار سے, اپنے مال سے, اپنے تجارت سے, اپنے گھر سے, اگر ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتے اللہ سے زیادہ, اللہ کے رسول سے زیادہ, اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ, آپ ٹھہرو, اللہ تعالیٰ آپ کو ڈسٹروائے کریں گا, آپ کو ہلاک کریں گا. واللہ لا یہدی الفاسقین, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ محمد میں سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 میں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر آپ کام نہیں کریں گے, اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے آئیں گا. يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, اور وہ آپ کی طرح نہیں ہوں گے. اگر آپ اللہ کا پیغام نہیں مانیں گے, اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے, اللہ کے کام نہیں مانیں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دوسری قوم کو لے کے آئیں گا اور وہ آپ کی طرح نہیں رہیں گے. اور ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودوں کو چنا تھا اپنا پیغام پیش کرنے کے لیے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چنے ہوئے انسان تھے, یہودی. انہوں نے اللہ کا پیغام نہیں مانا, اللہ کا حکم نہیں مانا. یہود عربوں کو نیچے دیکھتے تھے, جو لوگ کو نیچے دیکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے عربوں کو ان کے سر پہ بٹھایا. قرآن مجید کے ذریعے وہ جاہل لوگ ساری دنیا میں روشنی پھیلائے. لیکن آج اگر ہم اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانیں گے, اس کا پیغام غیروں تک نہیں پہنچائیں گے, دعویٰ نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت ہی نہیں. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ دوسرے لوگ کو لے کے آئے گا. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, the rubbish that we are. اللہ کو آپ کی اور میری ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ اکیلے کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, اے مسلم ہم نے تمہیں سب سے بہترین قوم بنایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو عزت دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, جب بھی اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اس کے ساتھ ذمہ داری لازم ہے. عزت کے ساتھ, آنر کے ساتھ ذمہ داری, رسپانسبلٹی لازم ہے. مثال کے طور پہ ایک اسکول میں پرنسپل کی عزت ٹیچر سے زیادہ ہے, ٹیچر کی عزت کلرک سے زیادہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ پرنسپل کی رسپانسبلٹی ٹیچر سے زیادہ ہے, ٹیچر کی رسپانسبلٹی کلرک سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں ہمیں عزت دے رہا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, اے مومنو آپ سارے انسانوں میں سب سے بہترین قوم ہیں. اتنی عزت دے رہا ہے, کیا ہمارے پاس کوئی ذمہ داری نہیں؟ ذمہ داری اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کیونکہ آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ میں ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں سب سے بہترین امہ کہتا ہے, قوم کہتا ہے, کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے, ہم خیرہ امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں, ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے اور اللہ میں ایمان لائے. دعویٰ کرنا, لوگ کو اچھائی کی طرف بلانا, غلط کام سے روکنا ہر مسلمان کا فرض ہے. اور یہ ایک نقطہ ہے, ضروری ہے, فرض ہے آپ کو جنت میں جانے کے لیے. اللہ تعالیٰ سورہ العصر میں فرماتے سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3, سورہ عصر کو کہتے راہ نجات, نجات کا راستہ. اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں انسان خسارے میں ہے, انسان نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا, صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو لوگ کے پاس ایمان ہے, وعملوا الصالحات, اچھے اعمال کرتے ہیں, وتواصوا بالحق, لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں. اصلاح اور دعویٰ, مسلمانوں کو صحیح راستے پہ لے کے آتے اور غیر مسلمان کو پیغام دے کے صحیح راستے پہ لے کے آتے. وتواصوا بالصبر, لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں. اس سورے سے پتہ لگتا ہے
کہ کوئی بھی انسان کو جنت میں جانے کے لیے کم از کم 4 چیزوں کی ضرورت ہے: ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، دعویٰ، وتواصوا بالصبر. ان میں سے ایک بھی اگر کم ہے تو اس سورے کے حساب سے عام طور پہ آپ جنت میں نہیں جائیں گے. آپ کتنے بھی اچھے مسلمان ہو، 5 ٹائم نماز پڑھتے ہوں گے، ہر رمضان روزہ رکھتے ہوں گے، حج کے لیے گئے ہوں گے، زکات دیتے ہوں گے، لیکن اگر دعویٰ نہیں کرتے اس سورے کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور ڈالنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کبھی بھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. تو اگر آپ دعویٰ نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی مرضی، وہ ڈال سکتا ہے. لیکن عام طور پہ چاروں چیز ضروری ہے، صرف دعویٰ بھی نہیں، ایمان بھی، عمل صالحات، دعویٰ، وتواصوا بالصبر. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. شاہ رخ خان کا نام تو آپ نے سنا ہوگا کہ شاہ رخ خان کون ہے، کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. کوئی کنگ خان بولتا ہے، کوئی کیا بولتا ہے، کوئی بھی. بہرکیف شاہ رخ خان میں اور اس کے علاوہ جتنے بھی خانز ہیں بالی ووڈ میں، تو ان میں سے جو یہ شاہ رخ خان ہے تو یہ خود واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ میں اسلامک فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، میرا مذہب اسلام ہے. اس نے صرف یہ کہہ دیا. اس کے علاوہ جو اس کا جو بیانات ہے وغیرہ، تو اس نے یہ بھی کبھی کبھی جو ہے نا ایک غلط بیانی قسم کی بات کر دیتا ہے. تو اسلام کے حوالے سے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے نا دہشت گردی ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ اسلام کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے. ابھی جو ہے نا ریسنٹلی اس نے ایک ورڈ جہاد، تو اس نے کیا کہا کہ لوگوں نے اسلام کو بدنام کیا ہے جہاد کی وجہ سے. تو جہاد کہتے ہیں اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کرنا. اب یہ اس نے اپنی ایک تفسیر نکالی، حالانکہ بات کچھ اور ہے. جہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا، یعنی جب آپ کیا کریں، آپ کوشش کریں. آپ کیا کریں، آپ کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ کے کلموں کو، اعلاء کلمت اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا، یعنی اسلام کو سربلندی کے لیے کوشش کرنا. دوسری بات یہ کہ جہاد کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ جائیں اور باہر کسی نہتے مسلمانوں کو، نہتے ہندوؤں کو آپ ڈائریکٹ جو ہے نا آپ قتل کریں، نہیں. بلکہ قاعدہ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم طاقتیں آپ کے اسلام کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کو کچھ اور رنگ دے کر جو ہے نا روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسلام آپ کو کہتا ہے کہ آپ کیا کریں، آپ ان کو روکیں. اگر وہ نہ روکے تو پھر آپ ان کے خلاف جنگ کریں. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غزوہ بدر کا جو واقعہ سامنے آیا وہ کس وجہ سے آیا. وہ مسلمانوں نے ایسے ہی غلط گمانی میں کیا ہندو پر حملہ کیا، نہیں، بلکہ جتنے بھی کفار مکہ تھے وہ سب آئے اور انہوں نے ابو سفیان کا جو لشکر تھا، جو قافلہ تھا، اس کی حفاظت کے لیے وہ آئے. لیکن جب ابو سفیان نے راستہ بدلا اور اپنا راستہ جب اس نے بدل دیا، تب اس نے پیغام بھجوایا کہ واپس آ جاؤ، میں نے راستہ بدل لیا، قافلہ ہر ایک چیز حفاظتی اقدامات میں ہے، جنگ کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن جو ابو جہل تھا اور اس کے علاوہ دوسرے سرداران تھے، وہ کیا کر رہے تھے، وہ اپنی ہٹ درمی پہ لگے ہوئے تھے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہی کوشش میں تھے کہ ہم مسلمانوں کو ختم کریں گے. جب آگے آئے جنگ کے لیے، مسلمان بھی آگے بڑھے، ان کو شکست ہوئی، کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور جو بڑے بڑے باز تھے وہ کیا ہوئے، گرفتار ہوئے. یہاں سے آپ کو جہاد کا اصل مقصد جو ہے نا وہ پتہ ہو جانا چاہیے کہ جہاد کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے. تو وہ ہے کوشش کرنا. اور کوشش کرنا اس کو کہتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو آپ بلندی پر پہنچائیں، اور اس کو جب آپ بلندی پر پہنچاتے ہیں تو یقیناً کامیابی آپ کے قدم چوم لیتی ہے. ہاں، یہ بھی ایک جہاد کی قسم ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، اور یہ سب سے افضل جہاد بھی ہے. شاید شاہ رخ خان کا مطلب بھی یہی ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.